بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے گھر کے باہر ایک درخت تھا اور اس درخت کی شاخیں گھر کے صحن میں بھی آتی تھیں اور ان کے گھر کے غسل خانے سے وہ درخت صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کو سمجھاتی کہ اس درخت کو کٹوا دو کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ جب میں غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ شوہر بیوی کی پردہ داری اور حیا سے بہت متاثر ہوا اور وہ درخت کٹوا دیا۔ یوں وقت گزرتا رہا۔ ایک دن شوہر خلاف معمول کام سے جلدی گھر آ گیا، لیکن جب گھر داخل ہوا تو دیکھا کہ بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ غیر شرعی کاموں میں مصروف ہے۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے اپنا گھر بار چھوڑا اور دوسرے ملک چلا گیا۔ وہاں اپنا کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے خوب برکت دی اور اس کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اپنے روز افزوں کاروبار کی بدولت اس کا شمار شہر کے امیر اور بااثر لوگوں میں ہونے لگا، یہاں تک کہ شہر کی بزنس کمیونٹی کے علاوہ حکومتی عہدیداروں سے بھی اس کے اچھے روابط قائم ہو گئے۔ ایک دن شہر کے کوتوال کے گھر چوری ہو گئی اور پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک شیخ کا کوتوال کے گھر کافی آنا جانا ہے اور کوتوال شیخ کی بے حد تعظیم کرتا ہے، لیکن ایک بات قابل ذکر تھی جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر کیوں چلتے ہیں اور پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے۔ اس نے کسی سے اس بات کا ذکر کیا کہ ایسا کیوں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ شیخ صاحب بہت نیک انسان ہیں، وہ اس لیے اپنا پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے ان کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلے نہ جائیں۔ وہ شخص فوراً کوتوال کی خدمت میں حاضر ہوا اور کوتوال سے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ اجازت ملنے پر اس نے کوتوال کو بتایا کہ آپ کی چوری اس شیخ نے کی ہے۔ کوتوال نے بادل نخواستہ اس شیخ کی انکوائری کی تو شیخ ہی چوری میں ملوث پایا گیا اور مال مسروقہ بھی اسی شیخ سے برآمد کر لیا۔ کوتوال نے حیرانی سے پوچھا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ ایسا بھی کر سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں کبھی اس پر شک ہوا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ اس شیخ کا کام ہے؟ اس شخص نے کہا، میرے گھر میں ایک درخت تھا، اس نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ معزز سامعین، اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیسے لوگ اپنے چہرے پر دھوکے کا ماسک لگا کر پھرتے ہیں اور بظاہر ان کے جیسا کوئی نیک انسان نہیں، لیکن یہ سب دھوکا ہوتا ہے۔ وہ خود کو ہمدرد ظاہر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے شر سے ان کے گھر والے، محلے والے اور دوست احباب سب پناہ مانگتے ہیں۔ اگر ہم آج کل کے لحاظ سے ان کے کردار کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں اور وہاں ان کے بیانات کو دیکھ کر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کس قبیل کے لوگ ہیں، لیکن حقیقت میں اگر ان سے آپ کو پالا پڑ جائے تو ان کی ساری اخلاقیات کی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ ان کے ساتھ ذرا سا بھی اختلافی رائے ہو جائے تو وہ کمینگی پر اتر آتے ہیں اور آپ کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ لہٰذا تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی ظاہری صورتحال پر نہیں جانا چاہیے کہ بظاہر نیک نظر آنے والے انسان سے آپ دھوکہ کھا جائیں، بلکہ اس کی اصلیت کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ آپ انسانوں کے ظاہری حلیوں سے دھوکہ نہ کھا سکیں۔